میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسونا میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں قرض کے بوجھ کے نیچے دبا رہتا ہوں، تنگ دستی کا شکار ہوں، اپنی طرف سے میں نے بڑی کوشش کی کہ میرا قرض اتر جائے اور کم از کم 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا ہی میسر آ جائے، لیکن بات نہیں بن سکی، اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی 3 کام تم کر لیا کرو۔ کتنے جی؟ 3 کام۔ تھوڑا سوچیے بات۔ 3 کام تم کر لیا کرو، تیرے گھر میں خیر و برکت کی میں ضمانت یہ دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس صحابی کو بڑا تنگ دست دیکھا، لیکن جب اس نے نسخے پر عمل شروع کر دیا تو رب تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ اب وہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جھولیاں بھر بھر کے خیرات کرتا تھا، دولت ختم نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، میں تحدیث نعمت کے طور پر اپنی بھی بات بتلا دوں، میں نے جب یہ نسخہ سنا نا تو میرے بھی حالات کچھ ایسے ہی تھے۔ الحمدللہ جب سے میں نے عمل کیا رب نے بڑا کرم کیا ہے یار۔ بالکل میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، بیسیکلی میں ریلوے کے اندر ملازمت کرتا تھا، لیکن سرکار کا کرم دیکھو، 3 مرتبہ حج کیا اور تقریباً 20 مرتبہ سرکار کے درپا کی حاضری نصیب۔ اس لیے جو بھی عمل کرے گا بس اس پر بھی کرم ہو جائے گا۔ وہ 3 کام کون کون سے سنو۔ نمبر 1 فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کر دیا کرو، اگر گھر میں کوئی نہیں تو خالی گھر کو ہی سلام کر دیا کرو۔ دوسرا کام فرمایا 1 مرتبہ مجھ پر بھی سلام بھیج دیا کرو، اور تیسرا کام فرمایا 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اب تینوں کام کیسے کرتے ہیں میں پریکٹیکل کر کے بتلانے لگا ہوں۔ جیسے میں گھر میں داخل ہوا تو اونچی آواز سے کہتا السلام علیکم، پھر عائشہ سے کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کام مشکل ہے کہ آسان ہے؟ سبھی کر لو گے؟ انشاءاللہ۔ آواز کم ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ سب کے دل میں شوق تو پیدا ہوا ہوگا کہ ہم کر لیں گے، لیکن آپ بھول بھی جاؤ گے، تو یاد رکھنے کا بھی نسخہ بتلا دوں۔ یاد رکھنے کے 2 نسخے بتلا دوں۔ پہلا نسخہ یہ ہے جو بھی ملے اس سے کہا بھائی تم ہی 3 کام کر لے گا، بھائی تم ہی 3 کام کر، بھائی آپ بھی 3 کام کر لیا کرو۔ جب آپ کسی کا بھلا چاہو گے تمہارا بھلا خود بخود ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، بعد میں یاد ہو میں تے 3 کام کرنے سی، تو بھائی گھر سے پھر باہر آ جاؤ، پھر داخل ہو گئے 3 کام کر لو۔ کیا بات 2-4 مرتبہ کرو گے پکا یاد ہو جائے گا۔ دیکھو یار نا ساڈے چیک نا پنجابی جی کہندے نے جے ایک کام کرو بہتا فائدے ہون نا، کہندے ناکلے چوپڑیاں تے، اور یار سرکار دے نسخے تے عمل کرو تو دیکھو چوپڑیاں بھی ملن تے کنیاں ملدیاں نے۔ سلام کرو گے گھر والےاں نوں 10 نیکیاں سلام دیاں، درود و سلام پڑھو گے 20 نیکیاں او دیاں، تے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھو گے 10 پارے تلاوت کرنا ثواب بھی نال ملتا جائے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اکرام، آج میں ایک بہت سپیشل نسخہ آپ کے لیے لایا ہوں، اور تہجد کے وقت مجھے یکدم خیال آیا کہ میں اپنے ناظرین کے لیے قیمتی ترین تحفہ ہے، اور اس کو آپ فوری نوٹ کر لیجئے گا، پھر شاید نہ موقع ملے۔ حضرت شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مندرجہ ذیل کلمات کو 11 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ ربیع الاول کی 12ویں کو پڑھے گا، تمام سال خوشحال رہے گا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص جنت میں بغیر حساب کے جائے گا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا، حضرت غوث گوالیاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد
اس کو فائدہ نہ ہو تو قیامت کے دن وہ غوث محمد کا گریبان پکڑ لے کہ تم نے یہ بات بتائی تھی، یہ پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ آپ نوٹ فرما لیجئے، کتنی اہم چیز آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمانو، یا غفورو، یا رحیمو، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا سبحانو۔ یہ وہ کلمات مبارکہ ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے جو 12 ربیع الاول صبح صادق سے لے کر شام تک، مغرب کی نماز تک آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس پہ 2 منٹ یا 2.5 منٹ لگتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ آپ خود بھی پڑھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھائیں، اپنے محلے داروں کو، دوستوں کو، احباب تک جہاں تک ہو سکے یہ وظیفہ پہنچائیں۔ ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی عرض کیا 11 مرتبہ، جی اس کو 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے۔ اول و آخر درود شریف جو ہے وہ بھی 11 مرتبہ، تو 2.5 منٹ، یہ 2.5 منٹ، ہاں جی تحفہ میلاد ہے، کیا آپ نے خوبصورت بات لکھی، تو یہ 2.5 منٹ لگتے ہیں اس میں، اور کئی سالوں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا۔ میری بھی اس سے محبت ہو گئی، نئی نئی چیزیں یہ مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے۔ ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، وہ مجھے آج دن تک یاد ہے۔ یا معزو، جو بھی 41 دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے داب لیں گے، اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو۔ ہاں یا معزو، یاد رہ جائے سب شروع ہو جاؤ سب۔